اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، یہ ویڈیو 3 مختصر مگر جامع واقعات پر مشتمل ہے اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو آپ کی شان اور آپ کی فضیلت اور آپ کے علم کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ، جب ایک بدو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب سوال کیا تو آپ نے کیسے اس کا بہترین جواب ارشاد فرمایا۔ دوسرا واقعے میں ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سوال کا جواب اتنے جلدی اور اتنی آسانی کے ساتھ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تیسرا واقعہ بھی بہت ہی ایمان افروز ہے، جس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنات کا قبضہ بیان کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار آپ کی علمی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تبھی ایک بدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا، یا علی، میرا ایک عجیب سوال ہے، کیا آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھ، تو جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ یہ بدو کہنے لگا، یا علی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ یا علی، پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کو مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، قبر کے کیڑے اس کے جسم کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دراصل اس بدو نے یہ سوال کیا کہ اگر ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے اور وہ خوبصورت بن جائے یا بہترین نمونہ اور بہترین سٹائل میں بن جائے تو ایک انسان جس کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنی اس چیز کو کسی گندی جگہ پر رکھ دوں، کسی کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دوں کہ جہاں پر یہ کچھ ہی دنوں میں خراب ہو جائے۔ وہ بدو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یا علی، جب ایک تھوڑی عقل والا اور محدود عقل والا انسان یہ بات ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کی اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز وہ اس طرح ضائع کر دے، تو وہ اللہ جس کو ساری عقلیں ہیں، وہ اللہ جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، وہ ایسا کیوں چاہتا ہے کہ وہ انسان جس کو اس نے خوبصورت بنایا ہے اس کو وہ مٹی میں دفن کیوں کرواتا ہے اور پھر مٹی میں بعد میں اسے کیڑے ہی کھا جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے خوبصورت بنایا ہے کہ مٹی میں اسے کیڑے کھائیں؟ یا علی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے اور اسلام نے ہمیں یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے اپنے مردوں کو دفن کرنا ہے، لیکن یاد رکھو کہ سارے مردوں کو کیڑے نہیں کھاتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جسم ہمیشہ سلامت رہتے ہیں۔ یہ بدو پوچھنے لگا، یا علی، ایسے کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی مٹی میں دفن بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا جسم، ان کا بدن صحیح سلامت رہتا ہے اور مٹی کے کیڑے مکوڑے ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں خود بتاؤں یا قرآن سے بیان کر دوں؟ یہ بدو پوچھنے لگا، حضور، اس بات کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے، میں بھی تو قرآن پڑھتا ہوں، لیکن مجھے تو اس بات کا جواب کہیں بھی نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، بھلا کون سی چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب لا ریب میں ہر خشکی اور ہر طری کا ذکر کر دیا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا ذکر اس قرآن پاک میں نہ ہو، بس اس ذکر کو تلاش کرنے والی ایک آنکھ کی ضرورت ہے۔ یہ بدو کہنے لگا، حضور، اگر آپ قرآن پاک سے جواب دے دیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی اور ایک مضبوط دلیل بھی بن جائے گی کہ کیسے ایک انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے
اور اس کو کیڑے کچھ نہیں کہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو پڑھا ہوگا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت حکومت پہ آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وزیر خوراک سے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگلے 7 سالوں تک بارش نہیں ہونی، یعنی 7 سالوں تک غلہ زمین سے نہیں نکلے گا، اس لیے اتنا ہی استعمال کرو جتنا تمہاری ضرورت ہے، 7 سالوں تک اپنی خوراک بچا کے رکھو۔ وزیر خوراک حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، حضور غلے کو تو کچھ عرصے کے بعد کیڑا لگ جائے گا اور سارا غلہ خراب ہو جائے گا، ہم 7 سالوں تک اسے محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اتنے دانے اس سٹے سے نکال لو جتنے دانے تمہاری ضرورت ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے ان کو انہی سٹوں میں رہنے دو، وہ تمام دانے جو سٹے میں ہوں گے وہ خراب نہیں ہوں گے، ان کو کیڑا نہیں لگے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر یہ بدو کہنے لگا، حضور بالکل ایسا ہی ہے، جو دانے اپنے اس خول میں ہوتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو ابھی تک تمہیں تمہارے سوال کا جواب نہیں ملا؟ جو انسان آل رسول کے پیار کے خول میں آ جاتا ہے پھر اس کو مٹی اور مٹی کے کیڑے کچھ بھی نہیں کہتے، پھر اس کا جسم، اس کا بدن ہمیشہ صحیح سلامت رہتا ہے۔ بے شک دوستو، جہاں اسلام میں نماز اور روزہ اور باقی ارکان اسلام ضروری ہیں، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے کئی درجہ زیادہ ان پاک ہستیوں کی محبت اور ان پاک ہستیوں کا پیار اور ان پاک ہستیوں کا دل سے ادب و احترام بھی بہت ضروری ہے، وگرنہ اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے آپ اس کا فوراً جواب دے دیتے ہیں، کبھی آپ نے کسی بات پر نہیں سوچا، نہ ہی کبھی آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میں اس کا جواب تمہیں کل بتاؤں گا یا مجھے ابھی نہیں معلوم۔ آخر انسان ہونے کے ناطے آپ کچھ دیر تو لیں سوال کو سوچنے میں، سوال کو سمجھنے میں، لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو بھی آپ سے سوال کیا گیا، جس طرح کا بھی سوال کیا گیا، آپ نے اسی وقت بالکل اسی طرح کا جواب دے دیا۔ یا علی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ایک بات کا جواب اتنے جلدی اور اتنا مکمل کیسے دے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس انسان کا سوال سنا تو آپ فرمانے لگے، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ جیسے ہی اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال سنا تو بغیر سوچے بغیر سمجھے اس نے کہہ دیا، حضور میرے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اب میں نے تم سے ایک سوال پوچھا ہے اور تم نے اس کا بغیر سوچے بغیر سمجھے اسی وقت جواب دے دیا ہے، کیا تمہیں سوچنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا تمہیں سوال کو سمجھنا نہیں چاہیے تھا یا کچھ دیر تو لینی چاہیے تھی؟ یہ شخص عرض کرنے لگا، حضور یہ بات بھی کوئی سوچنے والی ہے، میرا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے اپنے ہاتھ کو کئی بار دیکھا ہے اور مجھے پوری طرح یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 ہی انگلیاں ہیں، میرا اپنا ہاتھ ہے، تو اس میں سوچنے والی کون سی بات ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو سن لو، جس طرح تمہارا ہاتھ تمہارے سامنے ہے نا، اسی طرح کائنات میرے سامنے ہے، جب بھی کائنات میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو کائنات میرے سامنے پڑی ہے، میں جواب دے دیتا ہوں۔ جس طرح تم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں نہیں سوچا،
اسی طرح میں کائنات کے کسی بھی سوال کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا بلکہ فوراً جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی عرض آپ لوگوں کی نظر یہ بھی ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، چاہے انبیاء کے ہوں، اولیاء کے ہوں، صحابہ کرام کے ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں، ہم بیان کرتے ہیں یا کوئی بھی اور بیان کر رہا ہے، تو اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم بیان کر رہے ہیں فلاں نبی یا فلاں ولی نے بالکل اسی طرح بات کی ہوگی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس بات کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا مفہوم ہم اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، باقی وہ ذاتیں فصیح و بلیغ ہوتی ہیں، وہ چھوٹے سے جملے میں پوری کائنات کا علم پرو دیتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جب اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا ہوگا، یا علی، اس بات میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ میرا اپنا ہاتھ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب تو بنتا ہے، کائنات بھی تو ہماری ہی ہے۔ آئیے دوستو، آج کے اس آخری اور خوبصورت واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ آپ نے ایک وادی میں قیام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہاں کوئی پانی کا کنواں ہے؟ تو کسی صحابی نے بتایا، حضور سامنے جو کیکر نظر آ رہے ہیں اس کے دوسری طرف ایک پانی کا کنواں ہے، لیکن حضور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کنویں پر جنات کا قبضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کون ہے جو کنویں سے پانی لے کر آئے اور سب کو پلائے؟ ایک صحابی کہنے لگا، حضور میں جاتا ہوں اور اس کنویں سے پانی لے کر آتا ہوں۔ اس صحابی نے اپنے ساتھ 11 اور صحابی لیے اور اپنے مشکیزے اٹھا کر کنویں کی طرف چل پڑے۔ جب یہ صحابہ کرام کنویں کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب منظر سامنے ہے، مختلف قسم کی ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کنویں پر نہیں گئے بلکہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور سارا ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب کون ہے جو اس کنویں پر جائے اور پانی لے آئے؟ یہ سن لیں کہ اس واقعے کو مختلف کتابوں کے ساتھ ساتھ قبلہ عبد الرحمن جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اب کون ہے جو اس کنویں پر جائے اور ہمارے لیے پانی لے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، حضور میں جاتا ہوں اور پانی لے کر آتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی 11 صحابہ کرام یا اور 11 صحابہ کرام اپنے ساتھ لیے اور کنویں پر پانی لینے چلے گئے۔ جب اس کنویں کے قریب پہنچے تو وہی آوازیں آ رہی تھیں، وہاں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام سے فرمانے لگے، میری چادر کے دامن کو تھام لو اور کنویں کی طرف بڑھتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ صحابہ کرام کنویں پر پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں کی وہ بالٹی پانی لینے کے لیے کنویں کے اندر ڈال دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کنویں سے خالی بالٹی ہی باہر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر بالٹی کنویں میں ڈال دی، اس بار بھی خالی آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جان لو کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، مجھے پانی لینے دو۔ علماء لکھتے ہیں کہ کنویں میں سے آوازیں آنے لگیں، اگر اتنے ہی طاقتور ہو تو کنویں کے اندر آ جاؤ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں کے اندر چلے گئے اور پھر کنویں کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کسی پر فتح پاتے تو اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرتے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو باہر کھڑے صحابہ کرام خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اب حضرت علی ان پر فتح پا چکے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر باہر آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضور اندر کیا ماجرا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے 10,000 جنات تھے، اس میں سے 8,000 قتل ہو گئے ہیں اور 2,000 جنات نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب ان 2,000 جنات کا ایک سردار مقرر کیا ہے اور پانی لے کر واپس آ گیا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ صحابہ کرام پانی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور سب صحابہ کرام نے پانی نوش فرمایا۔ بے شک دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ایسی ہی ہے جو ہر عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں ایک خوبصورت سی بات یہ سن لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار پوچھا گیا، حضور یہ تو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، حضور میں نے تو مردوں میں سے پوچھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ یہ حدیث ضرور مشکات شریف میں موجود ہے اور مشکات شریف میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو آپ فرمانے لگیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی جناب سیدہ کائنات سے تھی۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، میں نے تو مردوں میں سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ تو آپ پھر فرمانے لگیں، یہ بات بھی بالکل آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی مبارک کے شوہر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔